بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، سبق میانہ روی میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے اخلاق میں میانہ روی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اخلاق میں میانہ روی۔ اسلام ہمیں اخلاق و کردار میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں پر دیکھیں، اخلاق کا مطلب ہے پسندیدہ عادات، اور اخلاق و کردار مطلب برتاؤ میں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کرتے ہوئے کیسی میانہ روی کو اختیار کرنا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری دین میں یہ چیز بھی واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسے کرنا ہے، چاہے اپنے گھر والے ہو یا باہر کے لوگ ہو، ان سب کے ساتھ میانہ روی والا رویہ رکھنا ہے ہم سب نے۔ اور اسی چیز کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے برتاؤ کیا کرے، بات کیا کرے اچھی طریقے سے۔ کوئی بات کرے تو اچھی طریقے سے ان کو سنا کرے۔ اگر وہ بات غلط ہو، آپ لوگوں کو ناگوار لگے، تب بھی یہ نہیں کہ اسی ٹائم آپ لوگ شروع ہو جائیں، نہیں، آرام سے تمیز کے ساتھ بعد میں اپنی بات کو واضح کیا کرے۔ اور خاص کر ماں باپ اور بڑوں کے ساتھ تو بات کرتے ہوئے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ اب آگے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں میانہ روی سے کام لیتے تھے۔ آواز نہ ایسی بلند ہوتی کہ سننے والے پر گرا گزرے، اور نہ اتنی دھیمی ہوتی کہ مخاطب کو سننے میں دقت محسوس ہو۔ گرا ناگوار کو کہتے ہیں، دقت دشواری یا مشکل کو کہتے ہیں۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز درمیانی ہوتی، مطلب آواز تو نہ ایسی تیز ہوتی کہ دوسرے سننے والے کو برا لگتا، اور نہ ہی اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ لوگوں کو سنائی نہ دیتا، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے طریقے سے بات کرتے کہ سننے والے کو آسانی اور سہولت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی دیتی۔ اور بچے، یہی طریقہ ہم نے بھی فالو کرنا ہے۔ آگے ہے، گفتگو کے دوران دوسروں کی بات نہ کاٹی جائے، نہ آپس میں چیخ چلا کر بے ادبی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ بچے، ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ بہت بے صبر ہوتے ہیں، اور گفتگو کے دوران وہ سامنے والے بندے کے خاموش ہونے کا انتظار بھی نہیں کرتے اور خود شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ یقیناً غلط طریقہ ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ گفتگو کے دوران بہت ہی تیز آواز سے بات کرتے ہیں، یا اگر کبھی ان کے خلاف مزاج کوئی بات ہو رہی ہو تو پھر وہ چیخنے اور چلانے لگتے ہیں۔ اور بچے، اس طرح کر کے وہ اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ درست ثابت ہو نہ ہو، البتہ جاہل اور بدتمیز ضرور لگتا ہے وہ بندہ، اور یہ بھی یقیناً بری اور غلط بات ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آگے ہے، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں شکر اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ذرا سی خوشی کی خبر مل جائے تو پھر وہ لوگ خوشی میں آپے سے باہر ہو کر آوازیں نکالنے لگتے ہیں۔ کچھ لوگ تو فائرنگ شروع کرتے ہیں، اور فائرنگ کرتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچتے کہ ایسا کرتے ہوئے اگر گولی کسی کو لگ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ بچے، اسی طرح کچھ لوگ غم کی حالت میں، مطلب اگر ان کو کوئی غم کی خبر مل جائے تو ایسے میں وہ چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، واویلا شروع کرتے ہیں، بین کرنا شروع کرتے ہیں،
کہ ہمارے ہی ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اسی طرح کی ناشکری والی باتیں وہ شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بچے دیکھ کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے کہ آیا میرا بندہ صبر و شکر کرتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے بچے ہم نے غمی اور خوشی دونوں موقعوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت پہنچی بھی تو نا امید اور مایوس ہونے کے بجائے صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ آگے ہے، اسی طرح کھانے پینے، سونے اٹھنے اور رہن سہن عرض ہر عمل میں میاں نبوی کی تعلیم دی گئی ہے۔ رہن سہن مطلب زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ، کس طریقے سے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ بچے، یہ اوپر جو باتیں بیان ہوئی ہے، ہم نے صرف ان چند چیزوں میں ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں میاں نبوی سے کام لینا ہے، چاہے کھانے پینے کی بات ہو یا کوئی اور۔ کھانے پینے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ اگر انسان کی استطاعت ہو، مطلب بہت زیادہ کھانا پینا وہ افورڈ کر سکتا ہو، تو پھر بھی اس نے میاں نبوی اور اعتدال سے کام لینا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ ہر وقت کھاتا پیتا رہے، کیونکہ بہت زیادہ کھانا جانوروں کی خصلت ہے۔ اس طرح سونے اور اٹھنے میں بھی اعتدال سے کام لینا چاہیے، نہ ہی بہت زیادہ سونا چاہیے اور نہ ہی ہر وقت جاگتے رہنا چاہیے، کیونکہ بچے ان دونوں طریقوں سے مطلب بہت زیادہ سونے سے اور ہر وقت جاگتے رہنے سے بھی انسانی صحت پر اثر پڑتا ہے، برا اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح رہن سہن میں بھی میاں نبوی کی تعلیم دی گئی ہے، مطلب ہم نے زندگی بسر کرتی ہوئی اپنے روزمرہ کے ہر کام میں اسی میاں نبوی اور اعتدال سے کام لینا ہے، اور اسی پر عمل کر کے ہماری یہ زندگی اچھی طریقے سے بسر ہو سکتی ہے۔ بچے، اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا کام ختم ہوتا ہے۔ بچے، یہ سبق میں آپ لوگوں کو بہت تھوڑا کر کے کروا رہی ہوں، صرف اس لیے کہ یہ اہم سبق ہے، اہم ٹاپک ہے میاں نبوی۔ اگر اس ایک چیز کو ہم فالو کریں اور عمل کریں تو ہمارے آدھے سے زیادہ مسئلے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ تو بچے ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ خیر ہے بچے، آہستہ آہستہ کر کے فالو کریں، کیونکہ ایک دم سے تو کوئی انسان بدل نہیں سکتا، لیکن عمل کرنے کی کوشش بچے ضرور کریں، اور یہ سوچ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو فالو کرنے کی توفیق دے۔ بچے، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ پچھلا سبق جو ہے، سبق صحابت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اس کے مفصل سوالات جوابات میں نے آپ لوگوں کو کل ہوم ورک میں دی تھی، اس کے مختصر سوالات جوابات اور معروضی سوالات جوابات آج کے لیے لے لیں، اس کو یاد کریں اور پھر اس کی ریٹن پریکٹس بھی کریں۔